الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ان ایام میں سب سے بڑی خبر جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس طرح کی خبریں اتنی گردش کرتی ہیں اور اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، ہر دن نہیں بلکہ دن میں کئی ایک مرتبہ ہمارے ملک میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں اتنی خبریں آ رہی ہیں. مجھے اس بات کو رکھ کر کے مختصر طور پر ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو موت آنی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے. ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں اللہ پر ایمان رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کے درمیان جو فرق ہے، جو خط امتیاز ہے، وہ یہ کہ ایک مسلمان صرف موت کی نہیں، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہے، اپنے انجام کی، اپنے عاقبت کی اور اپنی نجات کی فکر کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کی موت ہو رہی ہے وہ صرف معمر لوگ نہیں ہیں، صرف بزرگ لوگ نہیں ہیں. 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیان کی کتنے لوگوں کے ہم نے جنازے دیکھے ہیں پچھلے ایک سال میں، کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے. ایسے میں ہمیں بہت ہی فکر مند ہونا چاہیے، ہماری دل کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. ویسے پہلے ہی ہماری عمریں بڑی کم ہیں. پچھلی جو قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی لمبی عمر عطا کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور آپ کی جو امت ہے، کل امت، اس امت کی عمر پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی متعدد کتابوں میں لائے ہیں، کتاب توحید میں بھی لائے ہیں اس حدیث مبارکہ کو. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بقاؤکم فی من سلف من الامم، پچھلی امتوں کی جو عمر تھی ان کے مقابلے میں تمہاری جو عمر ہے ایسی ہی ہے کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، دن کا جو وقت ہوتا ہے صبح سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اتنا لمبا جو وقت ہے، اس میں اس امت کا وقت اتنا ہی ہے کہ جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، ایک جزوی وقت ہے، مختصر وقت ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں. اس اعتبار سے پہلے ہی ہماری عمریں بہت کم، پھر کتنی عمر ہماری نکل چکی ہے بتائیے. اس کے بعد بھی اس دنیا میں ہم غرق رہے، اس کے بعد بھی دنیا داری ہمارے دلوں میں رہے، اس کے بعد بھی ہمیں ہماری نجات کی فکر نہ رہے، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کی کتاب الدعوات میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب الزہد میں لے کر آئے ہیں. حدیث حسن درجے کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمر ہے 60 سے 70 کے درمیان. پچھلی جو قومیں تھیں اور اللہ کے رسول سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کی عمریں بہت
بڑی بڑی عمریں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، مثلا نوح علیہ السلام کی عمر کا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے آغاز میں جو انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے، قصص الانبیاء کو جو الگ کیا گیا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ پچھلی جو اللہ کے رسول سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کی عمریں بہت طویل عمریں، بہت لمبی عمریں، 100 سے تجاوز کرنے والی عمریں، 200 کے قریب عمریں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے اور جھوٹے نبی ہونے کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کوئی اور نبی آتے تو ان کی جو امت ہوتی ان کی عمر اور گھٹتی، اور اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کی عمر خود جو ہے تقریباً 70 کے قریب تھی۔ میں نے ضمن بہرحال یہ بات کہہ دی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمر ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے بھی تجاوز کر پائیں گے۔ یعنی ایک انسان کی جو سب سے طویل عمر ہوگی وہ ہے 60، اور پھر اس کے بعد جو اس کی انتہا ہوگی وہ 70 کے قریب 70 کے بعد پھر بہرحال بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عمر عطا کرتے ہیں۔ اتنی کم عمر اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہے۔ اس میں انسان کی زندگی کے 15 سال نکال دیجئے، جو ایک غیر مکلف ہے، وہ بحیثیت مکلف 15 سال سے جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک ایک لمحہ اسے بہت ہی شعور کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حساب کتاب ہوگا اس کا۔ کتنی مختصر زندگی انسان کی، 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں کتنی لوگوں کی وفات ہو رہی ہے۔ اتنی مختصر دنیا ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس نے اپنی نجات کا بندوبست نہیں کر لیا ہے تو کتنی بڑی غفلت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب الرقاق میں لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کے اوپر حجت تمام کر دی ہے، اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر عطا کی کہ 60 سال اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ 60 سال ہو جانے کے بعد مان لیجیے کہ 61 سال میں اس کا انتقال ہوا، 62 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ مجھے کچھ اور موقع مل جائے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، تیری معرفت حاصل کر سکوں، تیرے دین کو قبول کر سکوں۔ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، 60 سال ہو گئے۔ اس کے بعد پھر انسان کی بدن میں جو سستی آتی ہے، جو کاہلی آتی ہے، پرچیلا پن ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک طرح سے دوسری طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ سوچ و بچار اور تفکر یہ سب اس کی اپنی ایک زندگی کے لیے رہ کر کے رہ جاتی ہیں۔ ایسے میں بہت کم لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کی دین سے متعلق غور و فکر کرتے ہیں۔ جب وہ پرچیلا پن اس کے اندر موجود تھا، عقل مضبوط تھی، تب اس نے اللہ کے دین کے بارے میں نہیں سوچا، تب اس نے اللہ کی معرفت کے بارے میں نہیں سوچا۔ 60 سال کے بعد بھلا کیا سوچے گا وہ؟ ایسے میں اللہ رب العالمین نے انسان کو عمر عطا کی ہے، 60 سال ہو جائے پھر اس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو عمر عطا کی ہے، 50 سینکڑوں ہم جنازے دیکھ رہے ہیں، ہمارا آپ کا بھی بہت جلد انتقال ہو جائے گا۔ ایسے میں پل پل فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو حدیث مبارک آپ کو سنائی ہے اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الفاطر میں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں عطا کی تھی آپ کو کہ اس عمر میں آپ سمجھ جائیں، شعور سے رہتے، جس طرح سے اپنی بیوی بچوں سے متعلق، کاروبار سے متعلق فکر مند تھے، بہت ہی سوچ و بچار سے کام کرتے تھے۔ اپنی نجات کے لیے کیوں نہیں سوچا؟ کون خالق ہے کیوں نہیں سوچا؟ اللہ کا پسندیدہ دین ہے کیوں نہیں سوچا؟ یہ بہت اہم حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق میں ایک دو تنبیہ کے طور پر 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کو 60 سال والی جو بات ہے نا، 60 سال کی جو عمر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے، وہ شمسی اعتبار سے نہیں، قمری اعتبار سے، قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے نہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، اللہ نے جو سال کے 12 مہینے رکھے ہیں وہ قمری ہیں۔
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو بھی باتیں آتی ہیں، جیسے ایک مطلقہ عورت ہے، اس کی عدت کی مدت ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی جو عدت ہے مطلقہ، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، اس عورت کی جو عدت ہوتی ہے یا دودھ پلانے کی جو عدت ہوتی ہے، جو مدت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں قمری اعتبار سے ہیں، شمسی اعتبار سے نہیں۔ جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ اللہ کے قانون کے اعتبار سے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ رب العالمین نے جو سال کے 12 مہینے رکھے ہیں اس کا حساب کتاب قمری اعتبار سے ہوگا۔ دوسری جو بنیادی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مان لیجیے کہ ہمارے اس سماج میں، ہمارے اس معاشرے میں اگر کسی کا سن ولادت شمسی اعتبار سے 1963 یا 64 ہے، 1964 کسی کا سن ولادت ہے ہمارے معاشرے میں، آج اس کی عمر تقریباً 57 سال بنتی ہے، 50 پر 7 سال بنتی ہے، یہ شمسی اعتبار سے۔ لیکن قمری اعتبار سے وہ 60 سال کا ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے عذر والی بات ختم ہو چکی ہے، بھلے ہی دنیا کی نظر میں وہ اپنی نظر میں 57 سال لکھاتا ہو، 57 سال کہتا ہو شمسی اعتبار سے، لیکن اللہ کے قانون کے اعتبار سے وہ 60 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے میں نے اتنی اہمیت دی ہے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں ایک عجیب طرح کا فیشن چلا ہوا ہے کہ مرد ہو کہ عورت ہو اپنی عمر گھٹا کے بتاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کی عمر 35 سال ہے، ہم کسی کو 34 سال کہتے ہو، 33 سال کہتے ہو، بھلا بتائیے آج ہمارا انتقال ہو جائے تو وہ ہماری زندگی کے 1 سال کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہماری زندگی میں جو 1 سال رہا جسے ہم نے گھٹا کے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کی ہے، اطاعت میں قصور ہوا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، محاسبہ نہیں ہوگا اس کا، پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ 1 سال میں جو اللہ نے ہمیں بے شمار جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کتنی ہلاکت ہے، کون سی عقل مندی ہے یہ اپنی عمر کو گھٹا کے پیش کرنا؟ اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہماری عمر 35 سال، ہم نے کسی کو 34 سال کا 33 سال کا 1 سال میں جو اللہ کی توفیق سے جو فرما برداری ہوئی، جو نیکیوں کو انجام دیا ہے، اس کا جو حساب بھی نہیں چاہیے، اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں؟ یہ ایک غلط مزاج ہے۔ اگر کوئی ہمیں بڑی عمر کا بتاتا ہے، ایک انسان 35 سال کا ہے، اسے کوئی 40 سال کا کہتے ہو، اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے ہاتھوں سے اتنی عمر کا حساب کتاب ہوگا جس میں کہ اتنی عمر ہے۔ اگر وہ اپنی عمر سے گھٹا کے بتاتا ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عمر عطا کی اپنی نجات کے لیے لگائے، اللہ کی اطاعت میں لگائے۔ یہ اصل معاملہ ہے۔ یہ بہت ہی غلط چلن ہے، اس سے باز آنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ خالص دنیا داری کا ایک دنیا داری کی ایک شکل ہے۔ یہ ایک مومن کو قطعاً یہ چیز زیب لے دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باکمال مومن بنائے، اپنی نجات، اپنے آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔